بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 37 کو پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے ایجاز، اتناب اور مساوات کے بیان میں۔ تو سب سے پہلے عبارت اور ترجمہ، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے۔ الباب الثامن فی الایجاز والاتناب والمساوۃ کل ما یجول فی صدری من المعانی یمکن ان یعبر عنہ بثلاث طرق۔ المساوۃ وهي تادیۃ المعنى المراد بعبارۃ مساویۃ له بأن تكون على الحد الذي جرى به عرف اوساط الناس وهم الذين لم يرتقوا الى درجة البلاغة ولم ينحطوا الى درجة الفصاحة، نحو وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم۔ والإيجاز وهو تادية المعنى بعبارة ناقصة عنه مع وفائها بالغرض، نحو كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي فإذا لم تفي بالغرض سمي إخلالا، كقوله والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كدا، مراده أن العيش الرغد في ظلال الحمق خير من العيش الشاق في ظلال العقل۔ والإتناب وهو تادية المعنى بعبارة زائدة عنه مع الفائدة، نحو رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا، أي كبرت، فإذا لم تكن في الزيادة فائدة سمي تطويلا إن كانت الزيادة غير متعينة، وحشوا إن تعينت فالتطويل، نحو وألفى قولها كذبا ومينا، والحشو نحو وعلم علم اليوم والأمس قبله۔ ومن الدواعي الإيجاز تسهيل الحفظ وتقريب الفهم وضيق المقام والإخفاء وسامة المحادثة۔ ومن دواعي الإطناب تثبيت المعنى وتوضيح المراد وتوقيد ودفع الإيهام۔ اب ترجمہ دیکھیے۔ 8واں باب ایجاز، اتناب اور مساوات کے بیان میں۔ ہر ایسا معنی جو انسان کے دل میں پیدا ہو، اس کو 3 طریقوں سے تعبیر کرنا ممکن ہے۔ نمبر 1، مساوات وہ کلام ہے جو معنی کی مراد کو ادا کرے، ایسی عبارت کے ساتھ جو اس معنی کے مساوی ہو۔ وہ عبارت اس حد پر ہو جس پر جاری ہوتا ہے درمیانہ طبقے کے لوگوں کا عرف، اور وہ ایسے لوگ ہیں جو درجہ بلاغت تک نہ پہنچے ہوں اور نہ درجہ جہالت تک گرے ہوں، جیسے جب تو دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں پڑے رہتے ہیں، بس آپ ان سے اعراض کریں۔ نمبر 2، ایجاز وہ کلام ہے جو معنی کو ادا کرے ایسی عبارت کے ساتھ جو اس سے کم ہو، اور وہ عبارت پورا کر دیتی ہے معنی مرادی کی غرض کو، جیسے ٹھہر جاؤ، ہم رولے محبوبہ اور اس کی منزل کی یاد میں۔ پس جب نہ پوری کرے غرض کو تو پھر نام رکھا جاتا ہے اخلال، جیسے شاعر کا قول ہے، اور زندگی گزارنا بہتر ہے حماقت کے سایوں میں، اور زندگی سے جو گزار دی جائے تنگی میں۔ مراد اس کی یہ ہے کہ عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارنا بے وقوفی کے سائے میں گزارنا بہتر ہے اس تنگ زندگی سے جو گزار دی جائے عقل کے سائے میں۔ نمبر 3، اور اتناب وہ معنی ادا کرتا ہے ایسی عبارت کے ساتھ جو اس سے زائد فائدے کے ساتھ ہو، جیسے اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور سر کے بال بھی سفید ہو چکے، یعنی میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ پس جب زائد عبارت میں فائدہ نہ ہو تو پھر نام رکھا جاتا ہے تطویل، اگر زائد عبارت متعین نہ ہو، اور حشو اگر زائد عبارت متعین ہو پس تطویل، اور پایا میں نے اس کی بات کو جھوٹ در جھوٹ، اور حشو جیسے اور میں جانتا ہوں آج کے علم کو اور کل کے علم کو جو آج سے پہلے ہے۔ اور اعجاز کے دوائی میں سے یہ ہے کہ حفظ میں آسانی پیدا کرنا اور مطلب کو قریب الفہم کرنا، اور مقام کی تنگی اور پوشیدہ کرنا، اور بات سے اکتاہٹ۔ اور اتناب کے اسباب میں سے یہ ہے کہ معنی کو ثابت کرنا اور مراد کو واضح کرنا اور تاکید کرنا اور وہم کو دور کرنا۔ اب تفصیل دیکھیے۔ اس 8ویں باب میں مصنفین ایجاز، اتناب اور مساوات کا بیان فرما رہے ہیں کہ گفتگو اور کلام کے 3 طریقے ہوتے ہیں، اور بلیغ شخص اپنی ما فی الضمیر کو ادا کرنے کے لیے انہی 3 طریقوں میں سے کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے۔ تو پہلا طریقہ مساوات ہے، دوسرا ایجاز اور تیسرا اتناب، یعنی کبھی تو بہت مختصر کلام کرتا ہے اور کبھی طویل
اور کبھی درمیانی جو نہ مختصر ہو اور نہ طویل۔ آگے فرمایا المساوۃ وہی تعدیۃ المعنی، تو یہاں سے یہ بتا رہی ہیں کہ مساوات یہ ہے کہ الفاظ معنی مقصود کے برابر ہوں، یعنی اتنے ہی الفاظ ہوں جتنے معنی ہوں اور اتنے ہی معنی ہوں جتنے کے الفاظ ہوں، یعنی نہ تو الفاظ معنی سے زیادہ ہوں اور نہ معنی الفاظ سے زیادہ ہوں، جیسے کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب آپ لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہی ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیے۔ تو اس آیت مبارکہ میں مساوات ہے اس طریقے سے کہ الفاظ صرف اتنے ہیں جتنے معنی، تو اگر اس میں کوئی لفظ بڑھا دیا جائے تو وہ لفظ زیادہ ہو جائے گا، اور اگر کم کر دیا جائے تو معنی میں خلل پیدا ہو جائے گا۔ آگے والایجاز وہی تعدیۃ المعنی، یہاں سے دوسرے طریقے یعنی ایجاز کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ایجاز یہ ہے کہ الفاظ معنی مقصود سے کم ہوں لیکن مقصود مکمل طریقے سے واضح ہو جائے، یعنی وہی مختصر عبارت معنی مقصود کو ادا کرنے کے لیے کافی ہو، جیسے کہ کفا نبکی من ذکر حبیب و منزلی، اے دونوں ساتھیوں ٹھہر جاؤ، ہم محبوب اور منزل محبوب کی یاد میں رو لیں۔ تو اس مثال میں الفاظ تو معنی مقصود سے کم ہیں، اس طریقے سے کہ یہاں پر رفیق، دوست وغیرہ جیسے الفاظ شروع میں نہیں ذکر کیے گئے ہیں، جبکہ شاعر نے اپنے دو ساتھیوں کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے، لیکن یہاں پر کفا تثنیہ کا صیغہ ذکر کر دیا تاکہ دونوں پر دلالت ہو جائے۔ ایسے ہی ومنزلی کے بعد منزل حبیب تھا، مگر وہاں بھی حبیب کو ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ پہلا حبیب اس پر دلالت کر رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ الفاظ کے اختصار کے باوجود معنی مقصود مکمل طریقے سے ادا ہو رہے ہیں، اور اگر عبارت معنی مقصود سے کم ہو اور معنی مقصود اس سے واضح نہ ہو بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے تکلیف اور غور و فکر کی ضرورت ہو تو پھر اس کا نام اخلال ہے، جیسے کہ وَالْعَيْشُ خَيْرٌ فِي ظِلَالِ النَّوْكِ مِمَّنْ عَاشَ كَذَا۔ تو اس شعر میں شاعر کی مراد یہ بیان کرنا ہے کہ جہالت کی وہ زندگی جس میں خوشحالی ہو اس زندگی سے بہتر ہے جس میں علم کے ساتھ تنگ دستی ہو، یعنی خوشحال جاہل کی زندگی تنگ دست عالم کی زندگی سے بہتر ہے۔ مگر یہ مطلب شعر کے الفاظ سے مکمل طریقے سے نہیں سمجھا جا رہا، اس لیے کہ یہی معنی نثر میں ان الفاظ میں ادا کیے گئے ہیں۔ ان العیش الرغدہ فی ظلال الہموک خیر من العیش الشاقی فی ظلال العقل، تو اس شعر میں عائشہ کی صفت رغدہ ہے اور ممن عاش کدا کی قید فی ظلال العقل موجود نہیں ہے، اور نہ ہی ان الفاظ محذوفہ پر دلالت کرنے کے لیے کوئی قرینہ ہے، اسی وجہ سے مقصود واضح نہیں ہے۔ آگے والاطناب وہی تعدیۃ المعنی، تو یہاں سے مصنفین نے گفتگو کے تیسرے طریقے اطناب کی تعریف کی ہے۔ مثال سے اس طرح وضاحت فرمائی کہ اس کے بعد ایجاز اطناب کے اسباب کو بیان کیا ہے۔ والاطناب وہی تعدیۃ المعنی، یعنی اطناب کہتے ہیں کسی فائدے کی غرض سے معنی مقصود کو اسے زائد عبارت میں ادا کرنا، جیسے رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبہ، اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور سر میں بالوں کی سفیدی پھیل گئی۔ تو اس آیت میں حضرت زکریا علیہ السلام کی زبان مبارک سے حکایت کی گئی ہے جب انہوں نے طلب ولد کے لیے پروردگار عالم سے دعا کی تھی اور اپنے بڑھاپے کو بیان کیا تھا۔ آیت میں اطناب اس طور پر ہے کہ وہن العظم سے معنی مقصود ادا ہو رہا ہے، یعنی صرف اس جملے سے بڑھاپے کے آ جانے کا معنی واضح ہو رہا ہے، مگر واشتعل الرأس شیبہ کا جملہ جو زائد لایا گیا ہے وہ ایک فائدے کے لیے ہے، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ دوسرے جملے میں اس معنی کو بلیغ اور خوبصورت انداز میں ادا کیا ہے، اس لیے کہ اگر اس طلب ولد کے موقع پر جبکہ ظاہری اسباب جو ہے وہ مفقود ہیں، یعنی اولاد کی پیدائش کی کوئی ظاہری اسباب نظر نہیں آ رہے، تو لفظ کابورت جیسے اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کیا جاتا تو وہ قوت پیدا نہ ہوتی جو کہ
وہن العزم اور اشتعال شیب میں ہے، لیکن اگر زیادتی میں کوئی فائدہ نہ ہو تو پھر اسے اتناب نہیں کہیں گے بلکہ اس کا نام تطویل ہوگا اس وقت جب کہ زیادتی متعین نہ ہو، اور اگر زیادتی متعین ہے تو پھر اس کا نام حشف ہے۔ گویا کہ تطویل اور حشف کے درمیان فرق زیادتی کی تعیین اور عدم تعیین ہے۔ جیسے کہ تطویل کی مثال کو سمجھیے، وَأَلْفَا قَوْلَهَا كِذْبًا وَمَيْنًا، تو اس مثال میں محل استشہاد لفظ کذباً ومیناً ہے، جن میں ایک زائد ہے اور بغیر کسی فائدے کے ہے، اس لیے کہ جو معنی مین سے ادا ہو رہا ہے بالکل یہی معنی کذب سے بھی ادا ہو رہا ہے، اور یہ زیادتی بھی غیر متعین ہے کیونکہ ہم تعیین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں میں سے کون زائد ہے۔ اور حشف کی مثال سمجھیے، وَعَالَمُ عِلْمَ الْيَوْمِ وَالْأَمْسِ قَبْلَهُ، تو اس مثال میں محل استشہاد لفظ قبلہ ہے جو کہ زائد ہے اور کوئی فائدہ نہیں دے رہا، کیونکہ قبلہ کا معنی خود ہی امسی کے اندر پایا جاتا ہے، لہٰذا مزید ایک لفظ قبلہ کے لانے کا کوئی فائدہ نہ ہوا، اور یہی قبلہ متعین طور پر زائد ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ الامسی کا عطف الیوم پر تو صحیح ہے مگر قبلہ کا صحیح نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَمِن دَوَاعِي الْإِيجَازِ، تو یہاں سے مصنفین ایجاز کے اسباب کو بیان فرما رہے ہیں کہ کن مقاصد کے لیے کلام کو مختصر لایا جاتا ہے، تو فرمایا کہ ایجاز کا ایک سبب تو تسہیل حفظ ہے، یاد کرنے میں آسانی پیدا کرنا، یعنی کلام کو مختصر اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ اسے یاد کرنے اور ضبط کرنے میں آسانی ہو، کیونکہ جو بات مختصر ہوتی ہے اس کو یاد کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ اور دوسرا سبب تقریب فہم ہے، یعنی سمجھنے میں قریب کر دینا، یعنی مختصر بات کو آدمی بہت جلد سمجھ جاتا ہے، اس لیے کلام میں ایجاز کرتے ہیں کیونکہ طویل بات سے کبھی کبھی اصل مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا سبب ضیق المقام ہے، یعنی موقع محل کے تنگ ہونے کی وجہ سے بھی آدمی طویل گفتگو کرنے سے عاجز رہتا ہے، اس لیے تھوڑے وقت میں مختصر بات پر اکتفا کر لیتا ہے۔ اور چوتھا سبب اخفاء ہے، بات کو مخفی رکھنا، یعنی کبھی اس لیے بات مختصر کی جاتی ہے کہ سارے لوگ اس سے واقف نہ ہو جائیں، بلکہ بات صرف اتنی اور انہی تک محدود ہے جن کو وہ آگاہ کرنا چاہتا ہے۔ دفع سامت المحادث، یعنی اکتاہٹ سے بچانا۔ کبھی کبھی طویل کلام کرنے سے اس وجہ سے اعتراض کیا جاتا ہے تاکہ سامعین اکتاہٹ محسوس نہ کریں، کیونکہ طویل بات سے انسان اکتاہٹ محسوس کرنے لگتا ہے، نتیجن بات کو پوری دل جمی سے نہیں سنتا۔ وَمِن دَوَاعِي الْإِطْنَابِ، تو یہاں سے ایجاز کے اسباب کو بیان کرنے کے بعد اب اتناب کے اسباب کو بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ اتناب کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے تثبیت المعنی، یعنی معنی کو دل میں راسخ کرنا۔ طویل کلام اس لیے کرتے ہیں تاکہ مخاطب کے دل میں معنی بالکل ثابت اور راسخ ہو جائے اور بات پوری طرح جاگزی ہو جائے اور بات مکمل طور پر سمجھ آ جائے۔ دوسرا مقصد یہ ہے توضیح المرادی، یعنی مقصد کو واضح کرنا۔ کلام کو اس لیے طویل کرنا تاکہ مقصد پوری طرح واضح ہو جائے، اس لیے کہ مختصر کلام کرنے سے بعض اوقات مقصد واضح نہیں ہو پاتا اور بات پیچیدہ رہتی ہے۔ اور تیسرا مقصد تاکید ہے، یعنی بات کو مؤکد اور مستحکم کرنے کے لیے کلام طویل کیا جاتا ہے۔ اور چوتھا مقصد ہے دفع الابہامی، یعنی کبھی کبھی کلام میں کسی طرح کا ابہام رہ جاتا ہے تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے طویل کلام کرتے ہیں۔ سبق سے متعلق کچھ سوالات ہیں، وہ نوٹ فرما لیجئے۔ سوال نمبر 1، ما فی الضمیر کو ادا کرنے کے لیے کتنے طریقے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ سوال نمبر 2، ایجاز کی تعریف کریں۔ سوال نمبر 3، ایجاز کے دوائی ذکر کریں۔ سوال نمبر 4، تطویل اور حشف کے درمیان فرق کو واضح کریں مثالوں کے ساتھ۔ سوال نمبر 5، اخلال اور مساوات کسے کہتے ہیں؟ وضاحت کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔